بہت سال کے بہترین دن ہم نے گزارے، 10 بہترین دن، عید کا دن بہترین دن وہ بھی گزارا، قربانی کے دن بھی گزارے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانی کی بھی ہوگی۔ ایام تشریق وہ بھی گزارے، آج اس کا بھی آخری دن آ گیا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ جتنی زندگی گزری یا جو دن گزرا یا جو رات گزری، جو مہینہ گزرا، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ وہ عقل مند آدمی، وہ عقل مند تاجر جو سرے شام اپنے سارے دن کی کمائی کا حساب لگا لے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنی چیزیں آئیں، کتنی گئیں۔ عمل اچھا ہی ہے، لیکن سب سے وہ اچھا جو مرنے کے بعد کام آئے۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں کمائی کرتے کرتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں اکٹھا کرتے کرتے، لیکن کیا وہ مرنے کے بعد کام آئے گا؟ قبر میں وہ کام آئے گا؟ حشر میں کام آئے گا؟ یہ فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہم نے یہ آج دیکھنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کر سکے، کچھ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے یا وہیں کے وہیں رہ گئے۔ فَوَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا۔ عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنا بادشاہ بنا لے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے، اپنے نفس کو اپنا رہنما بنا لے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور پھر تمنا کرے اللہ پر، وہ اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں یار، یہ کیا کیا، نماز کیا، وہ اللہ قبول کرنے والا ہے یار، تمہاری زندگی وہ اللہ خیر کرے گا جی، کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے۔ فرمایا عاجز ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور اللہ پر ڈال دیا، تمنا اللہ پر رکھ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ یاد رکھیے اس چیز کو۔ کئی لوگ ہیں ایسے بے خوف ہو جاتے ہو، اللہ رحیم و کریم ہے، کیا تم لوگ ڈرا رہے ہو، وہ بخش دے گا، وہ قبول کر لے گا۔ ارے یار، یہ حلال حرام، یہ نماز، یہ اس کے فرائض، یہ واجبات، یہ سنتیں، یہ کوئی بات نہیں، بس پڑھو صحیح۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کے اوپر امیدیں لگانے والا بنا دو، یہ کوئی نیک کام نہ کر سکے، بس ہر چیز اللہ پہ ڈال دے۔ اللہ نے عقل دی، ہمیں انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ حیوانوں کا بھی وہی رب ہے، جانوروں کا بھی وہی رب ہے، لیکن ہمیں عقل دی، ہمیں اچھائی برائی کا امتیاز دیا، اس کی تمیز دی۔ ہر چیز کو ٹال دے جانا اور اللہ پر ڈالتے جانا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کے احکام کو ٹالتے ہیں اور سب کچھ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، غلطی خود کی ڈال دو، اللہ نے ایسے ہی، اللہ نے کیا نا، ارے کیا تو نے ہے۔ کس نے کہا تھا اس میں آگ میں چھلانگ لگانے کا؟ کس نے کہا تھا اس گمراہی کا، بے حیائی کا؟
ایک شیطان کا یہ حملہ کہ اللہ بڑا کریم ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈراتے ہی رہتے ہیں، اللہ مار دے گا، اللہ یہ کر دے گا، بس تمہیں اللہ بخشے گا نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اس کی عذاب سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت سے امید رکھو، اس کے احکام پہ عمل کرو۔ احکام پہ عمل کر کے بھی کیا ہم پکے جنتی ہو جاتے ہیں کیا؟ ہاں، عمل کر کے اللہ پہ ڈالو تو پھر کیا ہے، جیسے کہا تھا ویسے ہی کیا ہے، اب امید ہے کہ اللہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ ہے دین کا ایک راستہ۔ کوئی آدمی دن رات سوتا رہے، نہ آفس جائے، نہ فیکٹری جائے، نہ کام کرے، اور بعد میں کہے اللہ کریم ہے، اور سال 2 سال کے بعد کام سارا ٹھپ ہو جائے، نوکری سے دیر سے نکالا مل جائے، چھوٹ جائے، ابھی کیا ہوا؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ نے تجھے ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، دماغ دیا تھا، اللہ نے تجھے سوچنے کی چیزیں دی تھیں، سمجھنے کی چیزیں دی تھیں، تو نے ان سے کام نہیں لیا تو اللہ کی نعمت کا تو نے کفران کیا۔ آئیے ہم دیکھیں یہ 10 دن، یہ تو رب مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رب نے بہترین دن بنائے، نفع والے دن، فائدے والے دن، اس میں عمل، جیسا پہلے بھی عرض کیا، علماء بھی عرض کرتے رہتے ہیں، ہم ان سے سنتے رہتے ہیں، ان 10 دنوں کا عمل سارے سال کے دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ رمضان سے بھی؟ ہاں، رمضان سے بھی۔ رمضان کے بھی آخری 10 دن بہت فضیلت والے ہیں، اور یہ 10 دن بھی بہت فضیلت والے ہیں۔ ان میں لیلۃ القدر ہے، ان میں یوم عشرہ ہے، اس میں یوم نحر ہے، اس میں یوم عید ہے، اس میں لیلۃ العشرہ ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں حدیث شریف ہے جو یوم عرفہ، لیلۃ العرفہ یا عید کی رات کو جاگا، عیدین دونوں راتوں کو، تو جب لوگوں کے دل مر جائیں گے تو اس کا دل نہیں مرے گا، زندہ رہے گا۔ یہ دن گزر گئے، کیا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر آئیں گے، گزر جائیں گے۔ ہم نے سالوں کے سال گزار دیے، دیکھتے دیکھتے کالی داڑھی سے سفید ہو گئی، اعضاء جو ہیں کمزور ہوتے گئے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ غور جو کرتا ہے وہ پھر تاجر، اچھا تاجر جو ہے، جو حساب لگاتا رہتا ہے نا، وہ کبھی مار نہیں کھاتا الا ماشاءاللہ۔ ہم اگر اچھے مومن بن جائیں تو دن تو آتے رہیں گے، اب پتہ نہیں ہمیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، جو ملے ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اس لیے قربانیاں بھی کی، نماز عید بھی پڑھی، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی، لیکن وہی مسائل کہ ہمیں مسائل کا نہیں پتہ قربانی کیسے کرنی ہے۔ قربانیاں بھی ہماری اب دکھاوا بن گیا، فخر غرور کا ایک سبب بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ، اتنے کروڑ کے جانور خریدے۔ اب جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں، اتنے جو کروڑ لگا دیے غریبوں کو دے دیتے۔ اب اس سے پھر وہ غلط درس دینا شروع کرتے ہیں، لیکچر دینے شروع کرتے ہیں، نام نہاد تعلیم یافتہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے تو لڑتے ہیں، اللہ رسول کے حقوق کے لیے بالکل خاموش، بلکہ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ بھئی اللہ کا بھی کوئی حق ہے ہم پر، اللہ کے رسول کا بھی کوئی حق ہے ہم پہ، اس دین اسلام کا بھی کوئی حق ہے۔ ہم نے صرف بدنام ہی کیا، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، اسلام دہشت گردی کا وجہ، اسلام نے یہ کر دی، اسلام نے یہ کر دی، تو اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ اس کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کے بارگاہ میں اس دن عید پہ میں نے عرض کیا، رب کہتا ہے مجھے تمہارے خون نہیں پہنچتے، تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارا تقوی میں نے دیکھنا ہے، تمہاری نیتیں دیکھنی ہیں۔
ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کو بار بار ڈانٹنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے جو آ جاتے ہیں۔ کتنے فیصد ہیں؟ اور وہ بھی ان کی گھروں میں کتنی چلتی ہے؟ ان کے بچوں کے سامنے، بچوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ معاشرہ تباہ ہو گیا، بلکہ ختم ہی ہو گیا۔ معاشرہ جس کا نام تھا ایک گھر، اس میں رشتے، اس میں کسی کی سننا، کسی کو بتانا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، کسی سے اپنے خوشیاں اور غم شیئر کرنا، ختم ہو گیا۔ اسلام نے ہر دین ایک معاشرہ بنایا، خاندان بنایا، رشتے بنائے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گرتا گیا۔ خالی ہاتھ۔ اب جب وقت آتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، باری تعالیٰ مجھے مہلت دے دے۔ اب مہلت مل بھی جائے تو کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھ میں اب رہ کیا گیا ہے؟ اس عمر میں تیرے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ اب اگر مہلت مل بھی جائے تو کیا کرے گا؟ گھر میں تیری چلتی نہیں، بچے تیری سنتے نہیں، کیا کرے گا تو اس حالت میں؟ لیکن اب کہتا ہے مہلت نہیں دوں گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت آئی تو مہلت نہیں ملے گی، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ یہ کسی حکمران کا یا کسی بڑے آدمی کا وعدہ نہیں ہے۔ انہ لا یخلف المیعاد، یہ اس رب کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابھی عمل کا وقت ہے۔ کس کو سوچ رہے ہو؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ کس عمر میں کرو گے؟ جب موت کا وقت آتا ہے، عام طور پہ کچھ چلیں ہوتی ہیں ایسی اچانک موتیں، نوجوان چلا جاتا ہے بغیر کسی بیماری کے چلا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب، یا کیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وغیرہ بیمار ہوتا ہے آدمی، کمزور ہوتا ہے آدمی، بوڑھا ہوتا ہے آدمی، جب کچھ نہیں کر پاتا تب جاتا ہے۔ اب اگر مہلت مل بھی گئی تو کیا کر لے گا؟ جب کرنے والا وقت تھا تو نے نہیں کیا۔ ہر عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ بھی نہیں، یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں، یہ بڑا مسئلہ، کرنا کچھ نہیں، سوال اللہ پہ۔ اپنے فیکٹری کے مالک سے سوال نہیں کریں گے، وہ کہے گا یہ کام کرو، یہ نہیں کہے گا میں کیوں کروں۔ اپنے آفیسر کو نہیں کہے گا، اس نے کہا بھئی کل سے 7:30 آنا ہے، یہ نہیں کہے گا یہ کیوں۔ ہاں، رب سے پوچھے گا یہ کیوں۔ تو ہر عمل کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں تو جو بھی پوچھے بھئی نماز 5 کیوں ہیں، صبح دن کی نماز میں سری قرات کیوں ہے، رات کی نماز میں جہری قرات کیوں ہے، پھر یہ رمضان میں کیوں قرار دے دی گیا، یہ حج کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے یہ کہنا بھی یہ میرے رب کا حکم ہے۔ بس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ مل جائے جیسے علماء دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب نے حکم دیا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے حکم دیا۔ ہر کام کی اصل کیا ہے؟ رب کی رضا۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کروڑوں خرچ کر دیں، سالوں کے حساب سے قیام کر لیں، آپ جناب والی جتنا چاہیں نمازیں پڑھ لیں، اگر رب کی رضا مطمع نظر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے یہ میرے رب کا حکم ہے، بس زبان بند کرو اس کی۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ بڑے آج کل بہت سوال ہوتے ہیں نا، آج کل ہر عمل پہ اس کا ایک ہی جواب، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اب آگے کسی عالم نے اس کا جواب دیا ہے تو اچھی بات ہے، آپ کو یاد ہے آپ بھی دے دیں، نہیں تو
یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب یہ کہ رب نے حکم کیوں دیا ہے یہ ہمارا کام نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ اس کا مقصد اگر معلوم ہو جائے تو کام کرنے میں لذت آتی ہے، کام کرنے میں آدمی کو جو ہے وہ ایک یعنی سرور ملتا ہے اگر مقصد معلوم ہو جائے تو۔ نماز کا مقصد معلوم ہو جائے، روزے کا مقصد معلوم ہو جائے، حج کا مقصد معلوم ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر جیسے جیسے حکم آتا گیا ویسے ویسے عمل کرتے جائیں۔ جب اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو لذت بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور آپ جو ہیں وہ اس پہ عمل کر کے اپنے دل کو جو ہے وہ تسکین بھی دے لیں گے۔ تو اپنے اگر گریبان میں منہ ڈال کے ان 10 دنوں کا ہم سوچیں کہ یہ 10 دن کیسے کہاں گزرے۔ اگر اپنے آپ کو آپ اس چیز پہ راضی کر لیتے ہیں کہ یہ اچھائی میں گزر گئے، اپنے زمین کو مطمئن کر دیتے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے بہت ساری کمائی کر لی ہے، یہ 10 دن دوسرے دنوں سے ہمارے مختلف گزرے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو۔ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کیا ان 10 دنوں میں ہم نے کوئی زائد نیک کام کیا؟ پہلے سال کے دنوں سے زیادہ نوافل پڑھ لیے، زیادہ درود شریف پڑھ لیا، زیادہ صدقہ کر لیا، زیادہ تکبیرات کہہ لی؟ اگر یہ چیز ہے تھوڑی بھی زیادہ ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے۔ بہت سارے ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا پڑھا کہ وہ رات کو 2 نفل پڑھتے نا تو کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے 2 نفلوں کی توفیق دی، اب اس کے شکرانے پہ 2 نفل پڑھتے، پھر اس کے شکرانے پہ 2 نفل، ساری رات ایسے ہی گزر جاتی۔ یعنی رب نے 2 نفلوں کی توفیق دی، ساری رات ہی اس کے شکرانے پہ 2 پڑھے، پھر اس کے شکرانے پہ 2 پڑھے، پھر اس کے شکرانے پہ 2 پڑھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے، کرتے کرتے ایسے ہی فجر ہو جاتی۔ صدقہ کیا، یا اللہ تو نے مجھے صدقے کی توفیق دی ہے، تیرا شکر، اس کے شکرانے پہ دیا، پھر اس کے شکرانے پہ دیا، تو ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ رب کہتا ہے میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، رب کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھاتا جاؤں گا نعمتیں۔ اب وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ بندہ شکر ادا کرتا جاتا ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ جب ہم شکر ادا نہیں، پہلے تو یہی شکر ہے کہ رب نے ہمیں یہ 10 دن دے دیے، اس کا شکر۔ اب اس کا جب شکر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ صدقہ کریں گے، نوافل پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دیگر نیکیاں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ کریں گے۔ اب اس کا شکر ادا کرتے کرتے یہ 10 دن اگر گزر جائیں تو سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں ہر جمعے پہ، مثلا ہم جمعہ پڑھتے ہیں، کیا اتنا گھر جاتے جاتے آتے ہیں نا، گھر جاتے جاتے سوچ رہے ہیں کہ آج جمعے میں ہم نے کیا کمایا، کیا مسئلہ سنا، کوئی یاد رہا کہ نہیں رہا؟ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں یہاں جمعے پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کیا ان کو نہیں پتہ، پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا لینے آتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اپنی سوچوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ، ایک مسئلہ بھی اگر ہم، مثلا آج میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، چلو عربی نہیں تو اس کا ترجمہ یاد رہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور عمل وہ اچھا ہے جو مرنے کے بعد کام آتا ہے۔ ابھی ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی یہ حدیث کو دیکھ لے کہ میرے کریم نے کہا تھا کہ عمل وہ اچھا جو مرنے کے بعد کام آئے، کیا یہ میرے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا؟ یہاں تو کام آئے گا ہی نا، کیا میرے مرنے کے بعد یہ کام آئے گا؟ اور اگر نہیں آئے گا تو آدمی کے قدم رک جائیں گے۔ آئے گا تو اس کو اچھے طریقے سے کرے گا، دل لگا کے کرے گا۔ کیا ہم یہی تو نہیں کر رہا کہ نبی کریم نے حال عاجزو من اتخذ نفسہ ہوا، کہ عاجز وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا رہنما بنا لیا، رابر بنا لیا، جو نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے۔
آج دل یہ کر رہا ہے، آج دل یہ کر رہا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ آج دل یہ کھانے کو کر رہا ہے، آج دل یہ کرنے کو کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو اپنا رہنما، مرشد، امام، اپنا سب کچھ بنا لینا. نفس دل یہ نہیں کرتا اور دل یہ کرتا ہے. اب اگر ایک حدیث کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تو چلو بھولے سے ہم حدیث بیان کر ہی دیتے ہیں نا، اس کا اصل نہیں تو اس کا ترجمہ ہی صحیح. یہی آدمی رکھے کہ نہ عاجز وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو اپنا امام بنا لیا، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا بغیر کچھ کیے. اللہ پر تمنا باندھنی شروع کر دی. طول عمل امام غزالی نے ایک پورا باب باندھا ہے احیاء میں کہ لمبی امیدیں باندھنا یہ شیطان کا ایک حملہ ہے. یہ کروں گا، یہ کروں گا، کوٹھی بناؤں گا، کار بناؤں گا، زمینیں خریدوں گا، اس کرتے کرتے گزار دیتا ہے آدمی. تو آج اگر ہم یہ پوری زندگی کی، ویسے ہی کریم آقا کا ہر حکم ہی ایک ایک حکم پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں سنی اور زندگی نہ بنا سکے. تو اس لیے اگر ہم محاسبہ کریں، اگر ہم اپنے آپ کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لگانے لگیں ہر روز نہیں تو جمعے کے دن، خیر لمبا تو پھر گئے تو بھول جائیں گے، حساب کیا لگائیں گے؟ ساتھ ساتھ حساب لگتا رہے تو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہیں وہ عقل مند گنے جائیں گے، وگرنہ بے وقوف، وگرنہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو چاہیں سمجھے، اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم بے وقوف گنے جائیں گے. اس حدیث کو اگر ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں، اپنے آپ کو عقل مند بنا لیں کہ شام کو سوتے ہوئے تھوڑی دیر، کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچنا آج کتنی نیکیاں ہوئیں ایک طرف، کتنی برائیاں ہوئیں ایک طرف، کتنے گناہ ہوئے، کتنی بار نظر اٹھی، کتنی بار غلط سوچا، کتنی بار غلط کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے آج جو ہیں وہ غیبت کی، کتنے کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. یہ دیکھ لیں اور دوسری طرف نیکیاں دیکھ لیں. یہ بھی یاد رکھیے، صرف نماز، صرف یہ درمیانی نماز کے درمیانی جو فاصلہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس کو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، بہت سارے گناہوں. ہاں کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی کا مال نہ کھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، تو جو درمیانی معاملات ہیں نا، درمیان میں سے مثلا ایک آدمی حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، سبزی کی دکان تھی، تو آقا کریم کے پاس حاضر ہوا. کیا سچے لوگ تھے، روتا ہوا چیختا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گئی، یا رسول اللہ میں برباد ہو گئی. کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری سبزی کی دکان تھی، ایک عورت سبزی لینے آئی، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا. میں نے کہا اندر سبزی اچھی ہے، باہر بھی لگائی ہوتی ہے نا، تو کہا اندر سبزی اچھی ہے، تازہ ہے. وہ اندر سبزی دیکھنے گئی، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا منہ چوما. اس نے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ باہر دیکھ رہا تھا، یہاں نہیں دیکھ رہا؟ یہ جب اس نے بات کی تو یا رسول اللہ میں کانپ گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا. فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد آئین سائل، کہاں ہے وہ سائل؟ اب ہم جیسا ہوتا دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، لوگ جان جائیں گے، وہی اللہ رسول جان گئے ہیں، اب کوئی جانے نہ جانے. اللہ کو تو پتہ ہی ہے، رسول اللہ کو تو نے خود بتا دیا. ویسے بھی ہمارے اعمال ان کے سامنے ہی آقا کے. فوراً یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی، میں سائل، میں نے پوچھا. فرمایا نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جا تیرا گناہ معاف ہو گیا.
اب فوراً اتنی خوشی ہے لیکن فوراً ہمیں یاد ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے نیک لوگ تھے. یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ خاص ہے، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یا یہ ساری امت کے لیے ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری امت کے لیے، جو بھی گناہ کر کے تائب ہوگا نماز پڑھے گا تو اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. اب یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں نمازوں کے درمیان ہوتی ہیں، اگر آدمی نماز پڑھ لے تو وہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں معاف ہو گئی. ہاں حق کھایا تو حق تو دینا ہی پڑے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا تو بدلہ دینا ہی پڑے گا. اب وہ آدمی جو ہے جس کا حق کھایا وہ معاف کر دے تو سبحان اللہ، نہ معاف کرے تو ہم تو آج کل اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے. تو ایسے ایسے لوگ سنے کہتا ہے کوئی بھی گالی دے قبول ہے، باپ نہ گالی دے. اب بھائی نے گالی دے دی کس کو؟ اپنی بہن کو. بھائی سگا بھائی گالی دے رہا ہے تو کس کو؟ اپنی بہن کو دے رہے نا. وہ تیری ماں تیری بہن تو کس کی ہے؟ اس کی اپنی ہے، تو اس کو ساری عمر نہیں معاف کریں گے. حالانکہ اس نے اپنی ماں کو کہا، اپنی بہن کو کہا، اس کو معاف نہیں کریں گے. اگر آدمی اتنا ہی کہہ دے بھائی نے گالی دی تو آدمی اتنا ہی کہہ دے وہ کس کی ہے؟ تیری نہیں ہے، تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں نا. بھائی نے بہن کی گالی دیا، اس کی بھی بہن، ماں کی دیا، اس کی بھی ماں. تو جو بھائی کو بھائی معاف نہیں کر رہا، لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے آپ کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس لیے ان سے بھی معافی مانگے. اسی لیے تو عید پڑھنے کے لیے جاؤ، قربانی کرنے کے لیے جاؤ، حج کرنے کے لیے جاؤ، 15 شعبان کی رات آ گئی، لیلۃ القدر کی رات آ گئی، لیلۃ العرفہ کی رات آ گئی، عیدین کی راتیں آ گئی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں پہلے لوگوں سے معافی مانگو، والدین کو راضی کرو، بہن بھائیوں کو راضی کرو، آپ باؤ مسجد میں، آؤ باؤ عبادت کرنے میں. آج کل یہ بھی معافی کا ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، فیس بک پہ دے دیا جیسے زیادتی کیا مجھے معاف کر دے. لو سبحان اللہ، کسی کی زندگی تباہ کر دی اور تو نے فیس بک پہ لکھ دیا مجھے معاف کر دو، اور تم سمجھ جاؤ معاف ہو گیا. اس نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا. کیسے ایسے یار آسان کام کر لیے. کبھی یہ بھی لکھ دیا کرو نا کہ تنخواہ آ گئی، بس فیس بک پہ لکھ دیا کرو تنخواہ آ گئی جی بس. یہاں صرف کہنے سے نہیں آتی، صرف لکھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، تو صرف لکھنے سے معافی کیسے مل گئی؟ کیا طریقہ ہوتا تھا. لوگ حج کو جاتے پورے گاؤں کو اکٹھا کرتے، ہاتھ باندھتے، ہاتھ جوڑتے، میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو. اب بھی کیسا ہوتا ہے؟ اب تو ہم زیادتی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگی سے کھیلنا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کو بہادری گردانتے ہیں، بہادری جانتے ہیں. آدمی سے تھوڑی سی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اللہ اکبر. ایک رب کے نیک بندے تھے، بعض احادیث میں کہ نبی تھے، کہیں سوئے کہیں کسی درخت کے نیچے تو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. اب غصہ چڑھا، وہاں چیونٹیوں کی بیل تھی، وہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں، آگ لگا دی. اسی وقت رب کریم کی طرف سے حکم ہے کہ قصور ایک کا تھا، تو نے سب کو کیسے یہ سزا دے دی. معافی مانگی، روئے. وہ تو چیونٹیاں تھیں، آج تو ہم پورے خاندان نہیں مار دیتے. قصور کسی ایک کا ہے، سزا پورے معاشرے کو نہیں دیتے. کبھی سوچا یہ ہمارے قانون بھی ایسے؟ چور کوئی ہے پکڑ کے والدین کو لے جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو لے جاتے ہیں. اوپر سے یہ چلتا ہے تو نیچے بھی تو یہی چلے گا نا. روز پڑھتے ہیں پورا خاندان مار دیا، خاندان کو قتل کر دیا. کیا قصور ان کا تھا؟ یہاں تو چیونٹیاں تھیں، یہاں ان کے کیا حقوق تھے؟ لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ چیونٹیوں کو مار دیا جائے بنا قصور کے. ایک نے قصور کیا، اس نے کاٹا، دوسریوں نے کیا کیا؟ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے
القیس ما دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرو بجائے اس کے پوری دنیا کا محاسبہ کرو۔ ہم ساری دنیا کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، اپنے پورے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آپ کو ایک ایک گناہ سب کا، اس کی کمیاں کوتاہیاں اپنے پوروں کے گنوا دیں گے۔ وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، فلاں رشتہ دار یہ کرتا ہے، فلاں دوست یہ کرتا ہے۔ ارے یار، کبھی تھوڑا سا وقت اپنے آپ کے روئی دے دے، میں کیا کرتا ہوں؟ ساری دنیا ہی غلط ہے، میں ہی صحیح ہوں، لیکن میں یہ تو دیکھوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ان کی غیبت کر کے اس کا فائدہ تو نہیں کیا، اپنا نقصان کر لیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں۔ ایک زمیندار ہوتا ہے نا، ایک زمین اس کی کوئی اور جو ہے وہ اس پہ ہل چلا رہا ہے، اس کو کسان کہتے ہیں، مزارع جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں، یہ خود نیکی کرتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی، یعنی زمین کسی کی ہے، محنت کوئی اور کر رہا ہے، وہ جتنی بھی ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ مالک کو دے دیتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، مالک گھر بیٹھا ہے تو اس نے آدھا حصہ مالک کو دے دیا۔ فرمایا یہ بھی ہمارے کسان ہیں، مزارع ہیں ہمارے، خود نیکی کرتے ہیں اور ہمارے نام پہ لکھوا دیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، چونکہ حقائقوں کے بارے میں اتنا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایسے چلتی آتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کسی نے آ کے کہا حضور فلاں آدمی آپ کو ایسے ایسے کہہ رہا تھا، غیبت کر رہا تھا۔ ان کے پاس ایک ٹوکرا پڑا ہوا تھا کھجوروں کا، فرمایا اٹھائیے اس کو دیا۔ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ اس کو کھجوریں دے رہے ہیں۔ اتنا اچھا آدمی ہے، نیکی کر کے میرے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، تو میں اس کو کھجوریں بھی نہ دوں؟ وہ نماز پڑھ کے میرے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، وہ روزہ رکھ کے میرے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، تو میں اس کو کھجوریں تک نہ دوں؟ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے نام لکھوا رہا ہے۔ تو اس لیے بڑا آسان کام ہے یہ، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی کمی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، بہتان باندھ دینا، بڑا آسان کام ہے، لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ قیامت کے دن اس کی نیکیاں تو اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ مذاق کر دینا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کو گالی دے دینا، یہ بڑا آسان کام ہے، بہت آسان کام، لیکن نقصان اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا مل مسکین فی امتی، میری امت میں مسکین کون ہے؟ عرض کی من لا درہم لا دینار لا ہوا کما قال، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مسکین ہے؟ نہیں، میری امت کا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ کون ہے آپ کی امت کا مسکین؟ میری امت کا مسکین وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات اخرى لے کے آئے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہو، لیکن جب نامہ اعمال تلنے لگے تو کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، قد قذف بہ او شتم بہ، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اس نے میرا راستہ روکا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حکم ہوگا بدلہ، اب کیا قیامت کو کیا بدلہ ہوگا؟ اچھا اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس کے روزے اس کو دے دو، اس کا زکوٰۃ اس کو دے دو، اس کا حج اس کو دے دو۔ جب سب نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی تو پھر ایک آدمی آئے گا، یا رسول اللہ اس نے میرا یہ حق کھایا تھا، یا باری تعالیٰ اس نے میرا یہ حق کھایا تھا، کوئی نیکی ہے تو اس کو، یا اللہ ساری نیکیاں گئیں، اچھا اس کی برائیاں اتارو، اس کے ساتھ رکھ دو، اس کے گناہ اتارو جس پہ ظلم ہوا، اور جس نے کیا اس کے سر پہ رکھو۔ میری امت کا مسکین وہ ہے جو سارا کچھ نیکیاں لے کے آئے، لیکن قیامت کے روز لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے۔ اس سے بڑا بھی کوئی مسکین ہوگا کہ جو نئی برائیاں کی وہ بھی سر پہ رکھ دی گئیں،
جو نہیں کام کیے وہ بھی سر پہ رکھ دیے گئے، اور اب اس کو کھینچو جہنم کی طرف۔ یہ ہے مسکین آدمی، یہ ہے غریب آدمی کہ جس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی لوگوں کو دے دی۔ ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے؟ ہم کسی پہ ظلم کر کے خوش نہیں ہوتے، کسی غریب آدمی کی عزت کو لوٹ کے خوش نہیں ہوتے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے خوش نہیں ہوتے۔ ہماری خوشیاں عجیب ہیں، ہمارے غم بھی عجیب ہیں۔ نماز چلی جائے تو کوئی غم نہیں، یہ 10 دن گزر گئے کتنا غم ہوا کہ یار یہ تو 10 دن ایسے ہی گزر گئے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ 10 دن ہم گم ہو جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ 10 دن چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا، اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ 10 درہم گر جائیں۔ آدمی کبھی وہ تکیہ اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی بار بار اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی بچوں سے پوچھ رہا، کسی نے 10 درہم نہیں دیکھے؟ کوئی پوچھے گا ہم سے کسی نے 10 درہم نہیں دیکھے؟ کدھر چلے گئے یہ 10 دن؟ برکت والے کہاں چلے گئے؟ جیبیں خالی، دامن خالی، سب کچھ خالی، 10 دن چلے گئے۔ عید چلی گئی، ایام تشریق چلے گئے، یہ بخشش کے دن چلے گئے، رب کی رحمت کے دن چلے گئے۔ کوئی ہے ایسا ہم میں سے میرے سمیت کہ جو رات کو سجدے میں جا کے روئے باری تعالیٰ 10 دن چلے گئے میں گناہ نہیں بخشا سکتا، مجھے پھر یہ دن دے دینا؟ کیا ایک دن یار یہ برکت والا ایک دن ایک درہم کے برابر، 1 روپے کے برابر بھی نہیں رہا۔ اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا، ہم سے بڑا بھی کوئی، جو اتنے بڑے نقصان پہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہوں، بازاروں میں گھوم رہے ہوں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ عید آئی ہے، نئی فلمیں آئی ہیں، نئے ڈرامے آئے ہیں، نئی سیریز آ گئی ہے۔ تو شیطان نے تو اس لیے کیا تھا جو کمایا ہے وہ دے دے، ہم نے تو کمایا ہی کچھ نہیں، دیں گے کیا؟ وہ ہر عید پہ نئے ڈرامے نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا، کیا کیا ہوتا ہے؟ کس لیے یہ ہوتا ہے کہ جو کمائی کی ہے پورا رمضان، پورے حج کے دن، یہ رات کو اگر جاگا لیلۃ القدر کو تو اس کی وہ واپس لے لو۔ بھئی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہمیں کیا غم ہوگا؟ جس کی کچھ جائے تو مثل مشہور ہے نا کہ سیلاب آ گیا، ایک آدمی وہ روڑی پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے لوگ رو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ آدمی بالکل بیٹھا ہوا، کہا تجھے کوئی غم نہیں؟ کہا نہیں، آج ہی تو غریبی کا پتہ چلا ہے۔ کیوں؟ نہ گھر نہ بار، تو مجھے کیا غم؟ بھائی جس کا جائے کچھ نہ اس کو کیا غم؟ جس کا گھر لٹے غم تو اس کو ہوگا، جس کی کمائی لٹے غم تو اس کو ہوگا، جس کے مال مویشی بہ جائیں غم تو اس کو ہوگا۔ ہمارا کیا بہا؟ ہمارے 10 دن یہ کیا لے گئے؟ ہم نہ پہلے جاگتے تھے نہ یہ 10 دن جاگے، ہم نہ پہلے کبھی ہمیں کوئی پتہ چلا تھا، نہ ان کے گزرنے سے پتہ چلا۔ حساس بنو، اپنی یعنی کمائی کا اور جانے کا احساس رکھو۔ کیا کھویا کیا پایا 10 دنوں میں؟ 2 منٹ کے لیے کہیں بیٹھ کے اس کا حساب لگاؤ۔ جانور تو ذبح کر دیا، کچھ نہ کچھ تو میری روحانیت میں اضافہ ہو جاتا۔ 50,000 کا جانور لیا ہے، 20,000 کا لیا ہے، لاکھ کا لیا ہے، کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہو جاتا۔ کب ہوگا اضافہ؟ جب اللہ رسول کے لیے کریں گے، جب ہمارا ہر کام اللہ رسول کے لیے ہو جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ گناہ پہ ندامت بھی ہوا کرے گی، نیکی پہ خوشی بھی ملا کرے گی۔ جب ہم نے اس کو مار ہی دیا ضمیر کو، ایسے ضمیر کو جو گناہ اور برائی کا سوچتا ہے، تو پیچھے کیا بچے گا؟ تو آئیے میں بھی آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ کے دیکھیں، اگر نقصان ہوا ہے تو کوئی لمبا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیں، اس جو گزر گیا اس پہ معذرت کر لیں، اور آئندہ کے لیے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ اب اگر تو یہ مبارک دن دے گا تو میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان نیک اور ان عقل مند لوگوں میں شامل کر دے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول عقل مند کہتا ہے۔
ہمیں ان لوگوں سے نکال دے جن کو اللہ اور اللہ کا رسول غافل کہتا ہے، اور اپنے نفس کو امام نہ بنائیں بلکہ قرآن کو امام بنا لیں، آقا کو امام بنا لیں، نیک لوگوں کو امام بنا لیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔